ہر ایک سیارہ اپنے مدار میں گردش کرتا ہے، تاہم ایک دوسرے سے کروڑوں میل دور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سیارے کا درجہ حرارت اس سیارے کی ساخت اور نظام شمسی کے فاصلے کے مطابق ہے۔ آج ہم ان دونوں عوامل پر بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ کیسے کسی سیارے پر اس کی ساخت اور درجہ حرارت کے مطابق بارش ہوتی ہے۔ ویسے تو ہم نے سائنس میں پڑھ رکھا ہے کہ صرف زمین ایک ایسا سیارہ ہے جس پر پانی موجود ہے، تو پھر دوسرے سیاروں پر بارش کیسے ممکن ہو سکتی ہے جبکہ ان پر پانی موجود ہی نہیں؟ آئیے آج اس کا تفصیلاً جائزہ لیتے ہیں۔ دیگر سیاروں پر بارش کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے بات کریں گے عطارد یعنی مرکری کے بارے میں۔ عطارد نظام شمسی میں سورج کے نزدیک ترین سیارہ ہے۔ اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، لیکن اس پر کسی قسم کی آب و ہوا کا وجود نہیں ہے، اس لیے اس سیارے پر بارش بالکل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر زہرہ یعنی وینس ہے۔ اس کا درجہ حرارت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس پر آب و ہوا موجود ہے جو کہ بہت دباؤ والی ہے اور گھٹی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زہرہ پر سلفیورک ایسڈ کی بارش ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر ہماری زمین کا ہے۔ زمین کا فاصلہ سورج سے اتنا ہے کہ اس پر زندگی کا وجود ممکن ہے اور ایک مناسب درجہ حرارت پایا جاتا ہے، نیز آب و ہوا بھی مناسب اور ہلکی ہے، اس لیے زمین پر نارمل پانی کی بارش ہوتی ہے۔ چوتھا نمبر مریخ یعنی مارس کا ہے۔ مریخ نظام شمسی کا چوتھا سیارہ ہے۔ کروڑوں سال پہلے مریخ پر پانی موجود تھا اور بالکل زمین کی طرح اس پر بھی بارش ہوا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ پانی خشک ہوتا چلا گیا اور اس سیارے پر بارش ہونا بند ہو گئی۔ اب اس پر کوئی بارش نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پانچواں نمبر مشتری سیارے کا ہے۔ چھٹا نمبر زحل یعنی سیٹرن کا ہے۔ ساتواں نمبر یورینس اور آٹھواں نمبر نیپچون کا ہے۔ یہ چاروں سیارے گیسز سے مل کر بنے ہوئے ہیں اور ان پر بھی بارش ہوتی ہے۔ ایک نئی سائنسی تحقیق کے مطابق ان پر طوفان آتے ہیں اور بجلی چمکتی ہے، اور ان پر موجود مختلف گیسز کی وجہ سے بجلی چمکنے کے عمل کے سبب میتھین وجود میں آتی ہے۔ میتھین ایک بے رنگ آتشی گیس ہے جو کہ کاربن میں تبدیل ہو جاتی ہے اور سیاہ دھوئیں کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے دباؤ اور ان سیاروں کے درجہ حرارت کی وجہ سے اس برسنے والی بارش کے قطرے ہیرے بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، ان چاروں سیاروں پر ہیروں کی بارش ہوتی ہے۔ نظام شمسی کا آخری سیارہ پلوٹو تھا، لیکن کچھ سال قبل وہ نظام شمسی کے مدار سے باہر نکل گیا، لہٰذا اب اسے نظام شمسی کا حصہ تصور نہیں کیا جاتا۔